فرعون کی لاش پر ہر سال چوہے کیوں چھوڑے جاتے ہیں؟ کیا فرعون کے بال اور ناخن اب بھی بڑھتے ہیں؟ کیا یہ صحیح ہے کہ فرعون کی لاش مصر کے میوزیم میں رکھی گئی ہے؟ کیا اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اس کی لاش قیامت تک رکھی جائے گی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا۔ تمام آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے ایک فرعون پانی میں غرق ہو کر مر گیا تھا، مگر اس کے بعد اس کا کیا ہوا تھا اس کے بارے میں کسی بھی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، مگر قرآن مجید میں اس کے انجام کے بارے میں ایک بہت ہی عجیب بات لکھی گئی تھی، لیکن اس کی کسی کو بھی سمجھ نہیں تھی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، سو آج ہم صرف تیری لاش کو نجات دیں گے تاکہ تو ان لوگوں کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد آئیں گے، اور حقیقت یہ ہے کہ بہت سے آدمی ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ یہ واقعہ آج سے 3500 سال پہلے پیش آیا تھا۔ فرعون کے سمندر میں ڈوب جانے کے بعد سمندر نے اس کی لاش کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے باہر پھینک دیا، جبکہ باقی لشکر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ مصریوں میں سے ایک شخص نے فرعون کی لاش کو پہچان لیا اور اہل دربار کو بتایا کہ فرعون کی لاش کو محل پہنچایا جائے۔ درباریوں نے مصالے لگا کر تابوت میں بڑی شان کے ساتھ اس کو محفوظ کر لیا۔ وقت گزرتا گیا حتیٰ کہ فرعونوں کے نام صرف کتابوں، تعمیرات اور لوگوں کے ذہنوں میں رہ گئے۔ اس واقعے کے بعد تقریباً 2000 سال بعد خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ ان پر نازل ہونے والی آسمانی کتاب قرآن مجید میں فرعونوں کے قصے بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے تھے، اور اسی سلسلے میں اس فرعون کا جسم محفوظ کرنے کے بارے میں ایک آیت بھی نازل ہوئی تھی، جس کی سچائی پر سب اہل ایمان کا پختہ یقین تو تھا، لیکن وہ سمجھنے سے قاصر تھے کہ فرعون کی لاش کہاں پر محفوظ کی گئی ہے۔ ناظرین، سال 1871 میں مصر کے شہر سے تعلق رکھنے والے احمد عبد الرسول کو فرعونوں کی لاشوں کی طرف جانے والے خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ ایک دن وہ دریائے نیل کے کنارے پھر رہا تھا جب اسے اس خفیہ راستے کا پتہ چلا۔ جب وہ نوادرات چوری کرنے کے لیے جگہ کو کھود رہا تھا تو پولیس نے اسے پکڑ لیا۔ اس جگہ کی جب مسلسل کھدائی کی گئی تو 1891 کو دوسری ممیوں کے ساتھ فرعون کی لاش بھی مل گئی، اور اس کے سینے پر اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ جب ان ممیوں کا تفصیل سے جائزہ لیا گیا تو فرعون والی ممی پر سمندر کی تہہ سے تصدیق ہو گئی کہ یہ وہی فرعون ہے جسے اللہ پاک نے عبرت کا نشان بنایا۔ پھر اسے عجائب گھروں میں رکھ دیا گیا۔ جب فرعون کی لاش کو فرانس پہنچایا گیا تو پھر فرعون کی ممی کا جب ڈاکٹر مورس نے جائزہ لیا تو معلوم ہوا کہ اس کے جسم میں سمندری ذرات اب تک موجود ہیں، اور اس کا گوشت ہر روز تازہ ہوتا ہے اور یہ بڑھتا بھی ہے، اور اس کی موت بھی پانی میں ڈوبنے سے ہوئی۔ جب ڈاکٹر مورس نے مصر کے ایک سائنسدان سے ملاقات کی تو اس سائنسدان نے اسے قرآن پاک کھول کر سورہ یونس آیت نمبر 90 تا 92 کا ترجمہ سنایا۔ فرعون کا خدائی کا دعویٰ کرنا، اس کا پانی میں ڈوب کر مرنا اور پانی سے نکال کر اس کی لاش کا غنود ہو جانا، اور پھر دوبارہ لاش کا دوبارہ ملنا، اور پھر سائنسی دور میں دوبارہ سے اس کی لاش کو محفوظ کیا جانا، سب کا اشارہ ایک جانب تھا اور بہت واضح تھا۔ فرعون وہ واحد شخص ہے جس کی لاش پر گوشت تر و تازہ ہے، اس کے بال اور ناخن اب بھی بڑھتے ہیں۔ ہر سال 15 مارچ کو اسی میوزیم میں چوہے چھوڑے جاتے ہیں، جو کہ اس کے اوپر اس لیے چھوڑے جاتے ہیں تاکہ وہ فرعون کے گوشت کو کھا لیں، اور پھر اس کو دوبارہ سے شیشے میں رکھا جاتا ہے۔ وہ لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ 3500 سال پرانی لاش ہے یا ممی اور لاش میں فرق ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ یہ نئی اور تازہ لاش ہے۔
ناظرین، فرعون کی ممی نہیں بلکہ لاش ہے، جو کہ ایسے محفوظ کی گئی ہے، جو کہ اربوں انسانوں کی آنکھوں کے سامنے پچکی ہوئی اور قابل ترس حالت میں موجود ہے، عبرت کے لیے، سوچنے کے لیے کہ عبادت کے لائق اور ہمیشہ رہنے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جو کہ سب کا خالق اور رازق ہے۔ ناظرین، جب ڈاکٹر مورس نے قرآن پاک کا ترجمہ سنا تو وہ پکار اٹھا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے سچا، اور قرآن پاک سچا ہے، اللہ تعالیٰ کا نبی بھی سچا ہے، اور اسی وقت اس نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گیا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔